اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ سورہ کہف آیات 16 اور 17۔ وَإِذْ اور جب اعتزلتموہم تم الگ ہو گئے ہو ان سے، وما یعبدون اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی تم نے اعتزال اختیار کر لیا ہے، الگ ہو گئے ہو۔ جب ان نوجوانوں اور قوم کے درمیان کشمکش اتنی بڑھ گئی کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ لوگ ان کو سنگسار کر دیں گے، اس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جب ہم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہیں اور ان کے بتوں سے بھی الگ ہو چکے ہیں، ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے، الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، فاوو پس پناہ لو، الی الکہف غار میں، ینشر لکم پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور جن بتوں کی وہ پرستش اور پوجا کرتے تھے ان سے منع کیا۔ پھر اسی دعوت کی وجہ سے قوم کی طرف سے جب سختیاں اور مخالفتیں عروج کو پہنچیں، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اللہ کی خاطر اپنی قوم اور ان کے معبودوں کو تو چھوڑ دیا ہے، اب غار میں پناہ لے لی جائے، اللہ تعالیٰ خاص اہتمام کر دے گا اپنی رحمت سے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم تمہارے اس معاملے میں، مرفقا ضروریات کو۔ مرفق اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی ضرورت اور منفعت کی ہو۔ یُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا یعنی اس مرحلے میں جس چیز کے تم محتاج ہوگے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے مہیا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بس یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمت کر کے اس کی راہ پر چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو آگے کی منزل کے لیے زاد راہ وہ خود فراہم کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ان کے غار میں پناہ لینے سے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کی زندگی کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ان لوگوں نے غار میں پناہ اس وقت لی جب وہ اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے جان کی بازی کھیل کر اپنی قوم کے ہاتھوں سنگسار کر دیے جانے کے مرحلے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ مرحلہ بعین ہی وہی مرحلہ ہے جس میں اصحاب رسول کو بھی بالآخر مکہ چھوڑ کر ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر نکلے اور آپ نے غار ثور میں پناہ لی۔ تو یہ غار نشینی رہبانیت کے لیے نہیں تھی بلکہ حق کے دشمنوں کے شر سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اور تم دیکھو گے سورج کو، اِذْ طَلَعَتْ جب وہ طلوع ہوتا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ کی غار سے بچتا رہتا، ذات الشمیل دائیں جانب کو، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہونے لگتا، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال تو وہ ان سے کترا جاتا بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ اور وہ تھے اس کے درمیان میں۔ تزاورو کا معنی ہٹ جانے اور کترا جانے کے ہوتے ہیں، اور تقرضہم قرض کے معنی کاٹنے اور کترانے کے ہیں۔ اس سے قرض المکان کا محاورہ پیدا ہوا جس کے معنی ہیں اس جگہ سے ہٹ گیا، کترا گیا، گریز کر گیا۔ فجوہ دو چیزوں کے درمیان خلا، شگاف اور گوشے کو کہا جاتا ہے۔ تو جس غار میں انہوں نے پناہ لی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کی غار سے دائیں جانب کو بچتا ہوا طلوع ہوتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں کو کتراتا ہوا ڈوبتا، اور وہ اس غار کے درمیان میں تھے۔
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غار کا دہانہ اس طرح واقع ہوا تھا کہ اس کے اندر ہوا، روشنی اور حرارت جو زندگی کی ضروریات میں سے ہیں بآسانی پہنچتی تھی، لیکن آفتاب کی شدت اس میں نہیں پہنچتی تھی۔ ذالک، یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے ولیًا، کوئی حمایتی، کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا۔ تو یہ غار والا واقعہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن نشانیوں سے رہنمائی وہی حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے۔ جو اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا ان کا کارساز اور رہنما نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔